أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کی واضح نشانیاں ہیں اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ تم میں سے جو بندہ اس مہینے کو پالے اس کے روزے رکھے، اور اگر تم میں سے کوئی مریض ہے یا سفر پر ہے دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، تمہیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ تمہیں چاہیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ رب العالمین کی عظمت بیان کرو، اس لیے کہ اس نے تمہیں ہدایت سے نوازا ہے تاکہ تم اللہ کی شکر گزار بندے بن جاؤ۔ صدق اللہ العظیم۔ ہمہ قسم کی تعریفات اللہ جل جلالہ عما نوالہ عز شانہ کے لیے لا تعداد درود و سلام ہادی کل رہبر سبل ختم الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ مطہر و مقدس ذات پر، کائنات کے خالق و مالک کا احسان، اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان کے اندر مزید ایک جمعہ اور جمعے والا دن عطا کر دیا۔ جمعے والا دن بھی مسلمانوں کے لیے یقیناً عید کا دن ہوتا ہے، اور کل اللہ کے فضل و کرم سے ہم اہل پاکستان عید الفطر کی خوشیاں منائیں گے، جو کہ اسلام نے ہمارے لیے مشروع قرار دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت قرار دیا ہے، اور مسلمانوں کے لیے خوشی کا یہ موقع بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے، اللہ کی طرف سے احسان ہے، اس مالک کی کرم نوازی ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ مدینہ کے لوگ اپنی خوشیوں کے کچھ تہوار مناتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تہوار جو منایا کرتے تھے ان کو بند کر دیا، ان کی پابندی لگا دی، چونکہ ان میں شرکیہ تصورات تھے اور شرک کی طرف ان کی نسبت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کے لیے خوشی کے 2 دن مشروع قرار دے دیے، جن میں ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔
عید الفطر، فطر کا معنی ہوتا ہے روزے کو افطار کرنا، روزہ چھوڑ دینا، اور عید کا معنی ہوتا ہے خوشی منانا۔ گویا کہ مسلمان پورا ماہ رمضان اللہ کی عبادت میں گزارنے کے بعد روزوں کا ایک تسلسل، قیام اللیل کا ایک تسلسل، عبادات کا ایک تسلسل پورے مہینے میں قائم رہتا ہے۔ اس بات پہ مسلمان خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنی عبادت کی توفیق سے نوازا ہے، تو نے ہمیں ہمت اور حوصلہ عطا فرمایا کہ ہم نے تیری عبادت میں یہ دن گزارے۔ اس لیے مسلمان خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور یقیناً مسلمان کی خوشی بھی اسی بات پہ ہے کہ وہ اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارے۔ اسلاف کہا کرتے تھے لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف البعید۔ وہ بندہ جو نئے کپڑے پہنتا ہے، نیا جوتا پہن لیتا ہے، بن سنور کے باہر نکلتا ہے، حقیقت میں اس بندے کی عید نہیں ہے، عید اس انسان کی ہے لمن خاف البعید، جو قیامت کے دن سے ڈر گیا، اپنے اللہ کے سامنے حساب کتاب دینے سے ڈر گیا۔ اس انسان کی اصل عید ہے، چونکہ اصل کامیابی تو اسی انسان کو ملے گی۔ اچھا لباس پہن لینا کامیابی کی علامت نہیں، اچھا جوتا پہن لینا کامیابی کی علامت نہیں، اچھا بن سمر جانا اللہ کی ہاں عزت و تکریم کی علامت نہیں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو پسند فرماتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس طرح سے انسان کا ظاہر خوبصورت ہو، اسی طرح سے انسان کا باطن بھی خوبصورت ہو۔ جس طرح سے انسان ظاہری لباس کا خیال کرتا ہے، اسی طرح باطن کا بھی خیال کرے۔ جس طرح اس کی ظاہری صفائی، طہارت اور خوشبو سے معطر نظر آتا ہے، اسی طرح اس کا اندر بھی خوشبودار ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ باہر تو بڑا خوش لباس نظر آتا ہے اور اندر سے اتنا ہی خونخوار درندہ نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی کیفیت سے محفوظ فرما لے۔ جو آیت کریمہ سورہ البقرہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تم ماہ رمضان کی گنتی پوری کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، اس پہ اللہ کی عظمت بیان کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ یقیناً یہ مہینہ اس کا آج آخری دن ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے احسانوں میں سے ایک احسان ہے کہ اس نے ہمیں مزید ایک دن عطا فرمایا۔ آج پورے مہینے کا ہم نے جائزہ لینا ہے، گوشوارہ تیار کریں کہ ہم نے پورے مہینے کے اندر کیا کچھ کیا ہے، کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا کر لیا ہم نے، کون سے مقاصد ہم نے حاصل کر لیے۔ جب یہ مہینہ شروع ہوا تھا، یقیناً مسلمانوں کے، آپ جیسے اہل ایمان لوگوں کے جذبات ہوں گے کہ ہم نے بڑی عبادت کرنی ہے۔ کچھ احباب نے قرآن مجید کی تلاوت کا بڑا ایک منظم ذہن بنایا ہوگا کہ ہم اس مہینے کے اندر اتنی مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت مکمل کریں گے۔ کچھ لوگوں نے یہ ذہن بنایا ہوگا اس مہینے کے اندر ہم نے اس طرح سے نوافل ادا کرنے ہیں۔ کچھ نے صدقات و خیرات کا ذہن بھی بنایا ہوگا۔ ان میں سے کتنے لوگ کامیاب ہوئے اور کتنے اپنے اس ذہن اور جذبے میں ناکام رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقانی جبرائیل فقال یا محمد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ فابعدہ اللہ، جس انسان کی زندگی میں ماہ رمضان آ جائے اور وہ ماہ رمضان کی برکت کی وجہ سے، ماہ رمضان کی سعادتوں اور رحمتوں کی وجہ سے وہ اپنے گناہ اللہ سے معاف نہیں کروا سکا، فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، اللہ اس کو ہلاک کر دے، تباہ و برباد کر دے۔ دعا کرنے والے کون ہیں؟ جناب جبرائیل ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ آمین کہنے والے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس مہینے کے اندر محنت کی اور کمال کی محنت کی، اور کتنے ایسے ہمارے جیسے گناہ گار ہوں گے وَقَصَّرَ فِيهِ مَنْ قَصَّرَ، جو کوتاہیوں کا شکار رہے، سستی کا شکار رہے، اس مہینے کے اندر بھی غفلت کا شکار رہے،
اور پلاننگ بناتے رہے، اچھا ٹھیک ہے کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، اگلے دن یہ کروں گا، آخری عشرے میں یہ کروں گا، وہ پلاننگ بناتے رہے اور مہینے کے دن گزر گئے۔ عباد اللہ، اللہ کے بندو، کم تأسى النفس ويحزن القلب، اس مہینے کی جدائی پہ کتنے ایسے دل ہیں جو پریشان نظر آتے ہیں، کتنے ایسے چہرے ہیں جو غمگین نظر آتے ہیں کہ کتنی بہاریں تھیں، کتنی رحمتیں تھیں، کتنی سعادتیں تھیں، اللہ کی طرف سے جنت کے دروازے کھلے تھے اور جہنم کے دروازے بند تھے، شیطانوں کو جکڑ دیا گیا تھا، اور کتنا موقع تھا عبادت کرنے کا، کس انداز سے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی تھی، کس انداز سے 8 رکعت نماز تراویح ادا کی جاتی تھی، کس انداز سے نماز وتر کے اندر دعا کا اہتمام کیا جاتا تھا، کس انداز سے سحری افطاری کا اہتمام ہوتا تھا، کتنی رونقیں تھیں، اور کس قدر اللہ کی عبادت کا موقع مل رہا تھا۔ کتنے چہرے ایسے ہیں جو آج غمگین نظر آتے ہیں، پریشان ہیں، علی ما نواہ من تفریط، جو وہ کوتاہی کر بیٹھے۔ ماہ رمضان کے اندر کبھی سستی ہو گئی، کبھی تھکاوٹ کی وجہ سے دعا کا اہتمام نہ کر سکے، کبھی پریشانی کی وجہ سے لمبے سجدے کا اہتمام نہ ہو سکا، کبھی اپنے جسم کی سستی کی وجہ سے قیام اللیل کا اہتمام نہ کر سکے، آج اس بات پہ بھی پریشان نظر آتے ہیں۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو آج بھی خوش نظر آتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، اس بات پہ کہ چلو جان چھوٹی، آزادیاں منائیں گے، اب کوئی پابندی نہیں ہوگی، اب جناب ہر طرف آزادی آزادی کا ماحول ہوگا۔ ماہ رمضان کے اندر ہمیں تو ایک گھٹن سی محسوس ہوتی تھی، اللہ ہمیں ایسی کیفیت سے محفوظ فرما لے۔ یہ مہینہ موسم التزفف بالطاعات، اللہ کی فرما برداریوں کو سمیٹنے کا، نیکیوں کو اکٹھا کرنے کا مہینہ ہے، وعمل الخیرات، اور نیک اعمال کرنے کا مہینہ ہے، جو کہ آج ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس مہینے کے اندر سعادتوں کو سمیٹا، نیکیاں اکٹھی کی، اپنے خالق کو راضی کیا، راتوں کی مناجاتیں کی، ریاضتوں میں رہے، لمبے لمبے سجدے کرنے کا موقع ملا، تلاوت قرآن مجید کے وقت نکال پائے، وہ کتنے سعادت مند لوگ ہیں۔ آج ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ایک ضعیف روایت اگرچہ پیش کی جاتی ہے کہ جب عید کی رات ہوتی ہے، فرشتے گلیوں کے اندر چوکوں چوراہوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کتنے سعادت مند لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس مہینے کی سعادتوں کو سمیٹا ہے، اور کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو اس مہینے کے اندر بھی اللہ کی رحمتوں سے محروم رہے، مساجد کی طرف رخ کرنے سے محروم رہے۔ یقیناً ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم محفوظ فرمائے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب صائم لا صیام لہ الا العطش والجوع، قیامت کا دن ہوگا، روزے رکھنے والے کتنے روزے دار اللہ کی بارگاہ میں ایسے پیش ہوں گے، ان کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملے گا، ایک بھی روزہ ان کا خالق کائنات کی بارگاہ میں شرف قبولیت نہیں پا سکا ہوگا۔ اور کتنے ایسے لوگ ہوں گے، وَرُبَّ قَائِمٍ لَا قِيَامَ لَهُ إِلَّا السَّحَرُ، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے حصے میں صرف راتوں کے جگراتے کے سوا، صرف بیداری کے سوا اور کچھ نہیں آئے گا۔ وہ راتوں کا قیام بھی کرتے رہے، وہ راتوں کی عبادات کا اہتمام بھی کرتے رہے، نماز تراویح بھی ادا کرتے رہے، لیکن کل قیامت کو سوائے بیداری کے، جگراتے کے اور کچھ بھی ان کو نہیں ملے گا۔ اللہ ہم اس کیفیت سے محفوظ فرما دے۔ دعا کیجئے جتنی نیکیاں کر سکے، جتنے اعمال خیر کر سکے، جتنے عبادات کا اہتمام کر سکے، اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور ہمارے لیے اس کو بڑھا چڑھا کے، اس میں اضافہ کر کے ہمارے نامہ اعمال میں اللہ درج فرما دے۔ ورنہ تو قرآن مجید نے ایسا بھی اعلان کر دیا ہے، عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، کتنے لوگ ایسے ہیں نیکیاں کر کر کے تھک چکے ہوں گے لیکن جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جس بات کی میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، 3 چیزیں ہیں
پہلی چیز، اگر کوتاہی کا شکار ہو گئے ماہ رمضان کے اندر، ہم وہ نہیں کر سکے جو کرنا چاہتے تھے اور جو کرنا چاہیے تھا ہم وہ نہیں کر سکے، آج بھی ابھی وقت موجود ہے، ایک لمحہ بھی ندامت کا کافی ہوتا ہے، ایک لمحہ بھی توبہ کا مل جائے اور انسان دل کی گہرائیوں سے انکساری اور عاجزی کے ساتھ شرمندگی کا اظہار کر کے اپنے اللہ سے معافی مانگ لے، کائنات کا خالق و مالک اس کی زندگی کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ آج بھی موقع موجود ہے، ابھی تو تقریباً آدھے سے آدھا دن پڑا ہوا ہے، بلکہ جمعے والے دن سلف صالحین محدثین کرام کا طریقہ تھا، ہر جمعے والے دن عصر کی نماز سے لے کے مغرب کی نماز تک وہ مسجد کے دروازے بند کر دیا کرتے تھے اور مسجد کے اندر بیٹھ کے اس وقت سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے، چونکہ یہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا وقت بیان کیا ہے، اور یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت کے اندر ایک گھڑی ایسی موجود ہے، اس گھڑی کے اندر اگر انسان کوئی بھی دعا کرتا ہوا پا لیا جائے، کائنات کا خالق و مالک اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ جو کوتاہیاں کر بیٹھے، جو سستیوں کا شکار ہو گئے، آج بھی وقت ہے وہ ندامت کے آنسو بہائیں، تنہائی میں بیٹھیں، سجدہ کریں، توبہ کے ہاتھ اٹھائیں، اپنے اللہ سے معافی کا سوال کریں، اللہ کوتاہی کر بیٹھا ہوں، اگرچہ تیرا بندہ ہوں، تو مجھے معاف کر دے، چونکہ رب العالمین نے تو اعلان بھی کیا ہے، اور کیا رحمت کا اعلان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، آؤ اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، پلٹ کے آؤ، کائنات کا خالق و مالک تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، اور صرف معاف نہیں کرے گا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ جو توبہ کر لے، ایمان پختہ کر لے، نیک اعمال کرنے لگ جائے، اللہ فرماتے ہیں اس کے گناہوں کو بدل کے نیکیاں بناتا ہوں، لیکن ایک لمٹ ہے، ایک حد بندی ہے، اگر تم پلٹ کے نہیں آئے، اگر اللہ کی طرف تم نے رجوع نہیں کیا، اب بھی گناہوں سے معافی نہیں مانگی، پھر رب کا اعلان سنو، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ پلٹ کے آؤ، اللہ سے توبہ کرو، رب کے مطیع اور فرما بردار بن جاؤ، اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ اللہ کا عذاب آنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی، اور اللہ پھر فرماتے ہیں وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً۔ اس سے اللہ نے جو قرآن نازل کیا، احکام نازل کیے، احادیث نازل کی، ان کی پیروی کرو، اپنی زندگی ان کے مطابق بنا لو، رب کا عذاب آئے گا تو اچانک آئے گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، پھر انسان پریشانی کا شکار ہوگا۔ ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان من الساخرین۔
پھر بندہ کہے گا ہائے افسوس، کاش میں نیکیاں کر لیتا، کاش میں نیک اعمال کی طرف آ جاتا، کاش میں بڑھ چڑھ کے اللہ کی عبادت کرتا، میں تو اس کو مذاق ہی سمجھتا رہا، میں تو اس کو ویسے فضول چیزیں ہی سمجھتا رہا، آج میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اور پھر کہے گا لو ان لی کرہ فاکون من المحسنین، اللہ مجھے واپس جانے کا ایک موقع دے دے، میں نیکیاں کروں گا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج وقت ہے اپنے اللہ سے توبہ کریں۔ دوسری جس بات کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ صدقہ فطر، چونکہ ماہ رمضان کا آج آخری دن ہے، اس سے پہلے میں تفصیلی گفتگو کر چکا ہوا ہوں گزشتہ خطبہ جمعہ المبارک میں، آج اس کی طرف سے توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ جو احباب ابھی تک صدقہ فطر ادا نہیں کر سکے، اور بہتر بھی یہی ہے، افضل عمل بھی یہ ہے کہ عید کا چاند نظر آنے کے بعد عید کی نماز پڑھنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کیا جائے، افضل عمل یہ ہے۔ لیکن اگر کوئی چند دن پہلے صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ ادا کر سکتا ہے۔ جو احباب ابھی تک ادا نہیں کر سکے انہیں ادا کر لینا چاہیے، یہ فرض ہے ایک ایک مسلمان پر، خواہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، غریب ہے یا امیر ہے، کالا ہے یا گورا ہے، کسی بھی زبان کا بولنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفطر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر فرض قرار دیا ہے، علی العبد والحر، آزاد اور غلام دونوں پر، والذکر والانثى، مذکر اور مؤنث دونوں پر، والصغیر والکبیر، چھوٹے اور بڑے دونوں پر، یعنی کہ کوئی بھی ہو، وَكُلَّ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مسلمان ہے اس میں صدقہ فطر لازمی ہے، خواہ چند دنوں کا یا چند گھنٹوں کا چھوٹا سا معصوم بچہ بھی ہے، اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں كُنَّا نُخْرِجُ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِّن طَعَامٍ وَكَانَ طَعَامُنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْعَقِيقُ والتمر، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں عید الفطر والے دن عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ہم غلے میں سے ایک صاع صدقہ فطر کے طور پہ ادا کیا کرتے تھے، اور ہمارا اس دن غلہ، ہماری خوراک ان دنوں کے اندر جو ہوا کرتے تھے، منقع ہوا کرتا تھا، اور پنیر اور کھجور ہماری خوراک میں شامل تھے، ہم اس میں سے ادا کیا کرتے تھے۔ ایک صاع کتنا ہوتا ہے؟ ایک صاع کے بارے میں آج کے علماء نے جو اندازہ لگایا، کیونکہ صاع ایک پیمانہ ہے، اس کو جب کنورٹ کریں گے وزن میں تو فرق آ جاتا ہے، اس میں جو جنس ڈالی جائے اس جنس کے حساب سے، اگر اس میں کھجور ڈالی جائے گی یقیناً کھجور کا وزن تھوڑا کم ہوگا، گندم ڈالی جائے گی وہ کچھ زیادہ آئے گی، اس کا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ ہماری زیادہ تر خوراک گندم اور چاول ہے، ہمیں گندم اور چاول سے ہی ادا کرنا چاہیے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی کھجور، منقع اور دیگر اجناس میں سے دینا چاہتا ہے تو جائز ہے، لیکن 2.5 کلو کے حساب سے کچھ لوگوں نے اس میں 3 کلو کا اندازہ بھی کیا ہے، کچھ نے 2.5 کلو کا اندازہ کیا ہے، کچھ نے 2 کلو 100 گرام کا اندازہ کیا ہے، جنس کے حساب سے جب پیمانے کو وزن میں کنورٹ کرتے تو فرق آ جاتا ہے۔ اس لیے احتیاط یہ ہے اور اعتدال کا رستہ یہ ہے کہ 2.5 کلو کے حساب سے آپ گندم اللہ کے رستے میں دے دیں، صدقہ فطر کے طور پہ چاول دے دیں، کھجور دے دیں، جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ جنس دی جائے۔ لیکن اگر کوئی پیسے نقدی دینا چاہتا ہے تو وہ بھی جائز ہے، لیکن افضل عمل جنس دینا ہی ہے۔ اگلی بات، کل انشاءاللہ عید الفطر کا دن ہے، عید الفطر کی ہم تیاری کریں گے، تو عید الفطر کے حوالے سے چند مسائل و احکام آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ تصور بنا لیں، ذہن بنا لیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی نعمت سے نوازا ہے، اور دین اسلام نے ہمیں خوشی بھی عطا کی ہے، اور وہ خوشیاں جو اللہ زندگی کے اندر دنیا میں دے رہا ہے ہم
ہم چاہتے ہیں کہ کائنات کا خالق و مالک یہ خوشی ہمیں قیامت کے دن بھی نصیب فرما دے، اور دین اسلام میں عید کے عیدین کے دن مقرر کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ ثابت کیا ہے، یہ باور کروایا ہے، ذہن میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ دین اسلام خشک مزاجی کا دین نہیں، دین اسلام ایک خندہ پیشانی کا دین ہے، دین اسلام خوشی کا دین ہے، دین اسلام کے اندر دنیا کے اندر بھی خوشیاں ہیں اور قیامت کے دن بھی اللہ خوشیاں نصیب فرمائے گا۔ عید الفطر کا دن منانے کے لیے ذہن میں یہ بات بٹھائیں کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے اس دن کو بھی ویسے منانا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منایا کرتے تھے، جیسے آپ کے صحابہ منایا کرتے تھے۔ تو عید کی تیاری میں سب سے پہلے نمبر پہ تکبیرات کا اہتمام کرنا۔ جب عید کا چاند نظر آ جائے، شوال کا چاند نظر آنے کے بعد سے لے کے آپ تکبیرات کہنا شروع کر دیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیرات کا اہتمام کیا جائے۔ تکبیرات کے الفاظ اور بھی حدیث کے اندر موجود ہیں، اگر کسی کو کچھ اور الفاظ سے یاد ہے تو وہ ویسے بھی کہہ سکتا ہے، لیکن زیادہ صحیح سند کے ساتھ یہی الفاظ ہیں۔ اور یہ تکبیرات کب تک کہنی ہے؟ عید کا چاند نظر آنے کے بعد تکبیرات کا اہتمام کریں، جب عیدگاہ کی طرف نکلیں رستے میں تکبیرات کہتے جائیں، جب عیدگاہ کے اندر پہنچیں اور جب تک نماز کھڑی نہیں ہوتی اس وقت تک تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے۔ جب عید کی نماز کھڑی ہو جائے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ تکبیرات کو بند کر لیا کرتے تھے، اس کے بعد پھر تکبیرات نہیں کہی جائیں گی۔ پیغمبر کائنات کے بارے میں صحابی بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر فیکبر، اللہ کے رسول عید کے دن گھر سے نکلتے تو تکبیرات کہتے ہوئے نکلتے، حتی یاتی المصلی، آپ عیدگاہ میں پہنچتے، حتی یقضی الصلاۃ، اور پھر نماز ادا کرتے، فاذا قضى الصلاۃ قطع التکبیر، جب آپ نماز مکمل کر لیتے تو تکبیرات کہنا بند کر دیتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، حق المسلمین اذا رأوا ہلال شوال ان یکبروا، لوگوں کے لیے ضروری ہے جب شوال کا چاند دیکھ لیں تو تکبیرات کہنے کا اہتمام کریں۔ دوسرا کام جو کرنے والا ہے، جب عید کے لیے نکلنا چاہیں تو غسل کریں۔ یہ غسل کرنا اگرچہ جمعے کی طرح فرض نہیں، یہ غسل کرنا سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، صحابہ کرام نے کیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں راوی بیان کرتے ہیں، کان یغتسل یوم الفطر قبل ان یغدو، جناب ابن عمر عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے غسل کیا کرتے تھے۔ اور جناب ابن نافع بیان کرتے ہیں جو کہ جناب عبداللہ ابن عمر کے غلام تھے، وہ کہتے ہیں کان یلبس فی العیدین احسن ثیابہ، جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے خوبصورت لباس پہنا کرتے تھے۔ پیغمبر کائنات آپ نے ایک بہترین خوبصورت جبہ آپ کے پاس موجود تھا، آپ جمعہ کے لیے پہنا کرتے تھے، عیدین کے لیے پہنا کرتے تھے۔ جب آپ کے پاس وفد آتے ملاقات کرنے کے لیے آپ اس وقت پہنا کرتے، گویا کہ پیغمبر کائنات نے ان خاص موقعوں کے لیے ایک خاص لباس رکھا ہوا ہے۔ آپ نے ثابت یہ کیا ہے کہ ایسے موقعوں پر خوبصورت لباس پہننا چاہیے۔ اسی لیے جناب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اہتمام کیا کرتے تھے، وہ بہترین خوبصورت لباس پہن کے نکلا کرتے تھے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبس للخروج الیہ اجمل ثیاب، اللہ کے پیغمبر دونوں عیدوں میں خوبصورت لباس پہن کے عیدگاہ کی طرف جایا کرتے تھے۔ یقیناً آپ نے بھی لباس تیار کروائے ہوں گے، بچوں کے لباس بھی تیار کروائے ہوں گے۔ لباس کے حوالے سے چند شرائط آپ کے سامنے رکھ دوں۔ دین اسلام نے ایک ایک مسئلے کی رہنمائی کی ہے، ایک ایک پہلو کو اجاگر کیا ہے، کسی مسئلے کو کشیدہ نہیں چھوڑا، کسی مسئلے کو بیان کیے بغیر نہیں چھوڑا۔ لباس کے بارے میں بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے۔ مسلمان مرد کے
لباس کے اندر اور مسلمان عورت کے لباس میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. پہلے نمبر پہ لباس خوبصورت نظر آنا چاہیے جو انسان کی زینت بنے. قرآن مجید اس بات کا اظہار کرتا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اے آدم کے بیٹو ہم نے تمہارے لیے آسمان سے ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے. وہ لباس تمہارے جسم کو چھپا بھی لیتا ہے اور تمہارے لیے خوبصورتی بھی ہے. لباس کی پہلی خوبی لباس خوبصورت نظر آنا چاہیے، معاشرے کے ماحول کے مطابق ہو. دوسرے نمبر پہ جو لباس آپ پہنے وہ لباس ساتر بھی ہو، جسم کو چھپانے والا بھی ہو. ایسا نہیں کچھ جسم نظر آ رہا ہے. اس لیے لباس کی دو شرطوں کو مرد اور عورت دونوں خیال رکھیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مردوں کے لیے خاص ہیں. مرد لباس میں ریشمی لباس نہیں پہن سکتا، زعفران کے رنگ کا لباس مرد نہیں پہن سکتا. اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے ٹخنوں سے نیچے لباس مرد نہیں پہن سکتا. کبیرہ گناہ ہے، توبہ کیے بغیر مر گیا. کائنات کے محبوب پیغمبر نے 4 قسم کے عذاب اللہ کے نبی نے بیان کیے. صحیح حدیث ہے ثلاثۃ لا یکلمهم اللہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. قیامت کا دن ہوگا ان 3 طرح کے لوگوں کے لیے اللہ کے پیغمبر نے 4 عذاب سنائے. پہلا عذاب یہ کائنات کا خالق و مالک ایسے بدبخت انسان سے کلام کرنا بھی پسند نہیں کرے گا. اللہ اس بندے کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا اور اس بندے کو اللہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا. اس بندے کے لیے دردناک عذاب ہوگا. پیغمبر کائنات کی نبوت والی زبان سے الفاظ نکلے وہ 3 بندے کون ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں المنان احسان کر کے احسان جتلانے والا، والمسبل ازارا اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، والمنفر وسیعات الحلف الکاذب جھوٹی قسمیں کھا کے اپنے سامان کو بیچنے والا. اس لیے ایک مسلمان مرد کی عظمت اور شان، عزت اور بلندی اس بات میں ہے کہ پیغمبر کائنات کی سنت کا پیروکار ہو، اللہ کے نبی کے حکم کو ماننے والا ہو. اپنا لباس ٹخنوں سے نیچے نہیں رکھیے گا. اور مرد کے لیے تیسری شرط ہے کہ سونے کا کوئی زیور نہیں پہنے گا. انگوٹھی، زنجیر، بالیاں، کوئی اور چیز مسلمان مرد نہیں پہن سکتا. عورت کے لیے ضروری ہے عورت کا لباس باریک نہیں ہونا چاہیے، تنگ نہیں ہونا چاہیے. اور عورت کے پردے کا بھرپور خیال کرنے والا، بھرپور پردے کا اس میں پردے کا اہتمام ہو. اور عورت کے ٹخنے ڈھکے ہونے چاہیے. اگر کسی عورت کے ٹخنے ننگے ہیں، جو وعید مرد کے لیے ٹخنے ڈھانپنے کے لیے وہی وعید عورت کے لیے اپنے ٹخنوں کو ننگا رکھنے کے لیے. صحابیات کے کپڑے ایک بالش تک نیچے ہوتے تھے ان کے ٹخنوں سے. اور اللہ کے پیغمبر سے سوال کیا گیا اس میں گندگی لگ جاتی ہے، آپ نے کپڑا اٹھانے کی اجازت نہیں دی بلکہ فرمایا ایک جگہ سے گندگی لگے گی دوسری جگہ پہ پاک مٹی آئے گی وہ رگڑ کھا کے اس کو پاک کر دے گا، لہٰذا کپڑا اٹھانے کی آپ نے اجازت نہیں دی. چوتھے نمبر پہ خوشبو کا استعمال کرنا. مرد خوشبو کا استعمال کریں گے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت بھی دی ہے، آپ نے اس کو سنت بھی قرار دیا ہے. اور عورتیں خوشبو نہیں لگائیں گی. جو عورت خوشبو لگا کے گھر سے نکلتی ہے استطاعت پر مرا اور خوشبو لگا کے نکلتی ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس کی خوشبو جتنے مردوں تک جاتی ہے اتنے مردوں کے ساتھ بدکاری کرنے کا گناہ اس کے نام اعمال میں درج کر لیا جاتا ہے. اور گھر آ کے جب تک غسل جنابت کر کے پاک نہیں ہو جاتی اس وقت تک وہ ناپاکی میں رہتی ہے. اس لیے عورت کے لیے اللہ کے پیغمبر نے خوشبو لگانے سے منع کیا ہے. عورت کی خوشبو ہوتی ہے جس کا رنگ ظاہر ہوتا ہے، مرد کی خوشبو ہوتی ہے جس کی بو ظاہر ہوتی ہے. لہذا جناب طاووس بن کیسان جو کہ تابعی عبداللہ بن عباس کے شاگرد تھے، وہ اپنے گھر کی لونڈیوں کو کہا کرتے تھے اہتمام کے ساتھ کہ مہندی لگاؤ. لونڈیاں کالی بھی ہے، سفید بھی ہے، جس طرح کی بھی ہوتی ان سے کہا کرتے تھے کہ مہندی کا اہتمام کریں. عورت کی زینت یہ ہے، عورت کی خوبصورتی ہے. 5ویں نمبر پہ جب صبح عید کے نکلے گھر سے کچھ کھا کے نکلنا چاہیے، بغیر کھائے پیے گھر سے عید الفطر میں نکلنا اللہ کے پیغمبر کی سنت نہیں. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
الفطر، اللہ کے رسول عید الفطر والے دن اپنے گھر سے اس وقت تک نہیں نکلتے تھے حتیٰ یاکلا، جب تک آپ کچھ کھا لیا کرتے تھے، حتیٰ یاکلا تمرات، آپ کھجوری کھا لیا کرتے تھے، وَيَأْكُلْهُنَّ بَطْرًا، اللہ کے رسول کھجوریں تاک تعداد میں کھایا کرتے تھے، 1 کھجور، 3 کھجوریں، 5 کھجوریں، 7 کھجوریں آپ تاک میں کھایا کرتے تھے۔ یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ چھٹے نمبر پہ عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے سکون کے ساتھ جائیں، وقار کے ساتھ جائیں، بھاگ دوڑ کے جانا مومن کی شان نہیں ہے، پیدل چل کے جانا عیدگاہ کی طرف اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ وضو گھر سے کر کے نکلے، اس میں اجر و ثواب زیادہ ہے۔ تشریف نہیں دیں گے، رستے میں اپنے ہاتھوں انگلیوں میں جو انگلیاں نہیں ڈالیں گے، چونکہ آپ نماز کی کیفیت میں جا رہے ہیں، اور رستے میں زیادہ گفتگو کرنے سے احتراز کیجیے گا، بلکہ تکبیرات کا اہتمام کریں۔ 7ویں نمبر پہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے کانوں کی سوالوں کی حفاظت کریں۔ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نکلے ہیں، اللہ سے نام لینے کے لیے نکلے ہیں۔ جناب وکیع بیان کر دیے عید الفطر کا دن تھا، ہم جناب سفیان ثوری جو کہ عظیم محدث تھے، عظیم فقیہ تھے، عظیم امام تھے، امام سفیان ثوری کے ساتھ ہم عید الفطر میں نکلے تو امام سفیان ثوری نے کہا ان اول ما نبدأ به ان نغض ابصارنا، آج سب سے پہلا کام جو ہم کریں گے اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں گے، اور قرآن مجید بھی یہی کہتا ہے کل المؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، ایمان والے اگر تم ایمان والے ہو اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو، اور عورتوں سے کہا ہے اے ایمان والی عورتوں تم بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو۔ 8ویں نمبر پہ نماز میں شامل ہونا یہ ضروری ہے، نماز پڑھنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، اور خطبہ بھی سننا چاہیے، یہ دونوں رسول اللہ کی سنت ہے۔ اور 9ویں نمبر پہ ایک دوسرے سے ملاقات کرنا، گلے ملنا، خوشی کا موقع ہے۔ سلف صالحین صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے، جبیر بن نفیر بیان کرتے کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتقوا یوم العید یقول بعضهم لبعض تقبل اللہ منا ومنکم، یہ حسن سند کے ساتھ امام احمد نے بیان کیا، امام البانی نے بیان کیا۔ آج کچھ لوگوں کے چہروں پہ خوشی چھائی ہوتی ہے، ہر مسئلے میں خوشی ہے، بتاؤ اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ جو گلے ملنا ہے، اس طرح کے الفاظ کہنا ہے، عید مبارک کہنا ہے، اس کی دلیل دو۔ اللہ کے بندوں خوشی کا دن ہے، اور صحابہ کی سنت ہے کہ صحابہ اکرام جب ایک دوسرے سے ملا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ تمہاری نیکیاں بھی قبول کرے، اللہ ہماری نیکیاں بھی قبول کرے۔ آپ یہ الفاظ یاد کریں، اگر الفاظ یاد نہیں کر سکتے اس کا ترجمہ ایک دوسرے کو کہہ لیا کریں، اگر یہ بھی نہیں کہہ سکتے عید مبارک بھی کہہ دیں، اللہ کے فضل سے انشاءاللہ اس میں کوئی منع کی بات نہیں ہے۔ آخری بات 10ویں نمبر پہ جب واپس آئیں تو راستہ بدل کے آئیں، اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے آپ عیدگاہ سے واپس آتے تو راستہ بدل کے آیا کرتے تھے۔ آپ راستہ کیوں بدلتے تھے؟ محدثین نے اس کی 33 اس کی وجوہات اور حکمتیں بیان کی ہیں۔ آپ راستہ کیوں بدل کے آتے تھے؟ مجھے جو سب سے اچھی لگتی ہے وہ یہ والی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستہ اس لیے بدلتے تھے تاکہ دوسرے راستے سے آئیں گے اس علاقے کے اس ایریا کے لوگوں کے حالات بھی معلوم ہو جائیں گے کہ وہاں لوگوں کے کیا حالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعائے اللہ عمل کی توفیق سے نوازے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔